ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا کہ رمضان المبارک کے قریب ہمیں کر دیا. حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مہینے کو پانے کی اور اس کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان سے متعلق ہی چند باتیں عرض کرنی ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ رمضان کے مہینے کو ہم کس طرح گزاریں. بالغ ہونے سے لے کر بلکہ سمجھدار ہونے سے لے کر آج تک ہم نے بہت سارے رمضان پائے ہیں، اور رمضان آتی ہے تو اور عبادتوں کے ساتھ آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے. اصل یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان مہینے کی عبادت کا مقصد کیا ہے اور یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے. رمضان مہینے کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا بندہ جو 11 مہینے تک دنیاوی چکروں میں، دنیاوی کام کاج میں رہ کر اپنے اللہ سے دور ہو چکا ہے، اللہ کے قرب کو ختم کر چکا ہے، یہ آدمی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرے، متقی اور پرہیزگار کس طرح بن جائے. گویا کہ رمضان کا مہینہ انسان کے لیے متقی بننے کا ہے. تو ماہ مبارک کا مقصد ہوا تقوی حاصل کرنا. تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے 3 قسم کے کام ہیں جن کام کو ہم رمضان میں کرتے ہیں اور کرنا ضروری ہوتا ہے. کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، غسل کرنا، ضرورت کی مقدار کمانا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جتنے کام ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے نمٹائے جا سکتے ہیں، ان سارے کاموں کو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کر لیں. جن کاموں کو رمضان کے بعد ادا کر سکتے ہیں، ان کاموں کو رمضان کے بعد کے لیے پیچھے کر دیں، مؤخر کر دیں. اور رمضان کے مہینے کو جو ہم نے فارغ کیا ہے کام کو آگے پیچھے کر کے، یہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیں. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے سارے مسلمان گھروں میں 2 تیاری ہوتی ہے. ایک تیاری تو یہ ہوتی ہے سحری اور افطاری کے کھانے کا انتظام. دوسری تیاری یہ ہوتی ہے عید کے کپڑوں کا اور عید کی ضرورتوں کا انتظام. علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آدمی یہ دونوں انتظام شعبان کے مہینے میں کر لے تاکہ رمضان میں خرید و فروخت کا کوئی کام باقی نہ رہے. کپڑے لتے، اپنے بال بچوں کے، اہل و عیال کے، والدین کے جتنے کپڑے وغیرہ عید کی تیاری ہے وہ سب شعبان میں کر لیں. اور کھانے پینے کی چیزیں 2 قسم کی ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو روزانہ خریدنا پڑتا ہے اور روزانہ استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں.
لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جو پہلے بھی خرید سکتے ہیں، رمضان تک خریدنے کے لیے مؤخر نہ کرے، اس کو پہلے سے خرید لے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی بیچارے وہ ہوتے ہیں جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں اور زیادہ محنت کر لے، رزق حلال کو کمانے میں اور زیادہ مزدوری کر لے، اور زیادہ طاقت صرف کر لے، اور رمضان کی ضرورتوں کو شعبان میں خرید لے، شعبان میں وہ مزدوری حاصل کر لے، پیسہ جمع کر لے، اور ان کے ذریعے سے اپنے رمضان کی اور عید کی ساری ضرورتوں کو خرید لے، مگر یہ کہ وہ چیزیں جو روزانہ خریدنی ہے اور روزانہ استعمال کرنی ہے وہ الگ چیزیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو کام ہم رمضان میں کرتے ہیں، دیکھو عام طور پر رمضان کے 3 عشرے ہیں، ہمارے وہ 3 عشرے کہاں جاتے ہیں؟ پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کی چیزوں کے خریدنے میں، افطار کی چیزوں کے خریدنے میں۔ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ دوسرا عشرہ خاص کر کے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کا عید کے موقع سے بنائی جانے والی چیزوں کی تیاری میں، اور تیسرا عشرہ عید کے موقع پر تیار کیے جانے والے کپڑوں کی تیاری میں۔ تو پہلا عشرہ کھانے کی تیاری میں گزرا، دوسرا عشرہ کھانے پینے کی تیاری میں گزرا، اور تیسرا عشرہ پہننے کی تیاری میں گزرا۔ عبادت کا جو مہینہ تھا وہ روزانہ کی ضرورت میں لگ گیا۔ لہذا ہر شخص یہ سعی کرے کہ رمضان سے پہلے ہمیں ان ساری چیزوں، جس کو پہلے کر سکتے ہیں پہلے کر لیں گے، جن کو مؤخر کر سکتے ہیں پیچھے کر سکتے ہیں ان کو پیچھے کر لیں گے، اور سارا وقت رمضان کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ جب رمضان کے لیے بچایا ہے تو رمضان میں 2 کام کرنے ہیں۔ انسان ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، غسل وضو وغیرہ کی ضرورت ہے، تو ہمارے کام ہمارے اوقات 2 کاموں میں لگے۔ یا تو جو ضروری کام ہے اس ضروری کام میں کم سے کم وقت لگے، افطار کے کھانے میں کم وقت لگے، مغرب بعد یا عشاء کے بعد کھانے میں کم وقت لگے، سحری کھانے میں کم وقت لگے، سونا جتنا ضروری ہے اتنا سوئے، آرام کرنا جتنا ضروری ہے اتنا آرام کرے، باقی وقت بچائے عبادت کے لیے۔ تو ہے ضروری کام، اس کو کرنا ہے، لیکن اس کو بچا کر رکھنا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہو جائے، تاکہ جو اوقات بچے ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے۔ پھر اہم چیز ہے رمضان میں فرائض کا بھی اہتمام کرے اور نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ 3 چیزیں رمضان میں کرنے کی ہے۔ سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز، اس بات کو طے کر لے کہ ماہ مبارک کے داخل ہوتے ہی ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری ذات سے، ارادے سے، بغیر ارادے سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ ہونے پائے۔ ماہ مبارک کو گناہوں سے بچانا۔ علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی رمضان میں فرائض کے علاوہ نفل عبادت زیادہ نہ کر سکے، لیکن اگر اس بات کا اہتمام کر لے کہ ہمارا پورا مہینہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچ کر رہے، انشاءاللہ اس نے رمضان کو وصول کر لیا۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے ماہ مبارک میں اپنے آپ کو سارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بچانا ہے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، فرض عبادتوں کا اہتمام۔ فرض عبادتوں میں نماز جو 5 فرض ہیں وہ پورے سال پوری زندگی فرض ہیں۔ ہم یہ اہتمام کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری 5 نمازیں اپنے محلے کی مسجدوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اولیٰ کے ساتھ ادا ہوگی۔ اس کا اہتمام، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کوئی آدمی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہے تو نماز کی جماعت کا جو وقت ہے اس وقت سے 10 منٹ پہلے اپنے آپ کو ساری ضرورتوں سے فارغ کر دے، پیشاب، پاخانہ، وضو،
اور فارغ کر کر مسجد میں 10 منٹ پہلے جماعت کے آ جائے اور تحیت المسجد پڑھے، ما قبل کی سنت پڑھے، عبادت میں مشغول رہے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ ہم یہ ارادہ کریں گے کہ ہمیں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز ہمارے یہاں 2 بجے ہیں، ہم روزانہ 2 میں 5 کم کو آئیں گے، تو کبھی آنے میں دیر ہوگی، کبھی آتے ہوئے کوئی عذر پیش آ جائے گا، کبھی وضو کا تقاضا ہو جائے گا، ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی۔ لہذا تکبیر اولیٰ کو پانے کے لیے کم سے کم جماعت کا جو وقت ہے اس وقت سے 10 منٹ پہلے، اللہ توفیق دے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے تاکہ ہم فرض نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ اور صف اولیٰ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تیسری چیز ہے نوافل کا اہتمام۔ پھر نوافل میں 3 باتیں ہیں، نفل نمازوں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام۔ دیکھو ہم نے بچپن میں اپنے مکاتب میں یہ پڑھا ہے کہ فجر کی 4 رکعت ہے، ظہر کی 12 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے اور عشاء کی 17 رکعت ہے اور جمعہ کی 14 رکعت ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن عام طور پر سال بھر کا ہمارا عمل کیا ہے؟ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 10 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 5 رکعت اور عشاء کی 9 رکعت، یہ ہمارا معمول ہے۔ رمضان میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ پہلے اور بعد کی جتنی بھی سنتیں ہیں، چاہے وہ مؤکدہ ہو، چاہے غیر مؤکدہ ہو، چاہے نفل ہو، ان سب کو ہمیں اہتمام سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بتلاتا ہے کہ رمضان المبارک کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایک فرض ادا کرے 70 فرض کے برابر ثواب، اور جو ایک نفل ادا کرے 1 فرض کے برابر عذاب۔ محدث جلیل حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جامعہ حسینیہ رادیر کے سابق شیخ الحدیث سے وہ بہت بڑی کام کی بات فرمایا کرتے ہیں۔ کہا کہ رمضان کا مہینہ حق تعالی شانہ نے بہت زیادہ دینے کا مہینہ بنایا ہے، اور دینے کا مہینہ اس طرح بنایا ہے، وہ بہت اچھی مثال سے سمجھا دیتے۔ کہا کہ حکومت ابھی اعلان کر دے کہ اس وقت سونے کا جو بھاؤ ہے، تمہارے یہاں جتنا لوہا ہے، لوکھن ہے، وہ سونے کے بھاؤ میں خریدا جائے گا۔ حضرت ہنستے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ لوہے اور لوکھن کو سونے کی قیمت میں لیا جائے گا تو گھر میں جتنا لوہا ہوگا، جتنا لوکھن ہوگا، حضرت تو فرماتے تھے کہ اگر کھڑکی اور باریوں میں کیل اور کھیلی لگی ہے، دروازوں میں کیلی لگی ہے، تو وہ کیل اور کھیلی کو بھی نکال دیں گے۔ کیوں؟ کہ بھئی اس لوہے کی قیمت ہمیں سونے کی قیمت پر مل رہی ہے۔ گھر میں جو سامان پڑا ہوا ہے لوہے کا وہ تو رکھیں گے، لیکن جو ضرورت زندگی میں لگایا ہوا ہے ایک ایک چیز لوہے کی نکال دیں گے، اور لوہے کی نکال کر حکومت کے خزانے میں داخل کریں گے کہ اتنا سارا لوہا ہمارے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک کیل یعنی ایک کھیلی بھی آدمی گھر پر نہیں رکھے گا، وہ اس کو نکال دے گا۔ کیوں؟ لوہے کے بدلے میں سونے کی قیمت مل رہی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے رمضان میں جس طرح لوہے کی قیمت سونے سے دی جا رہی ہے، نوافل کی قیمت فرض سے دے رہے ہیں، اور فرض کی قیمت 70 فرض کے برابر دے رہے ہیں۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ دینے پر آئے ہیں، سیزن کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ رمضان میں جس طرح ہم نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، عام دنوں میں ہم نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، ہم رمضان میں فرض کے ساتھ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ بھی خوب پڑھیں گے۔ اس میں ساتھ ساتھ سحری کے لیے ہر مسلمان اٹھتا ہے، آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر کچھ رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ نے موقع دیا ہے اشراق کی نماز پڑھ لیں گے۔ چلو بھائی نہیں اٹھ سکے، زوال سے آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، چاش کی 4 رکعت پڑھ لیں گے، پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لی، تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالی بندوں کو رمضان میں اپنے قریب کرنے کے لیے 40 سجدے زیادہ کروا رہے ہیں، اور 40 سجدوں کے ذریعے سے 40 مقامات قرب حق تعالی شانہ اپنے بندے کو دے رہے ہیں۔ بہت سعادت مند آدمی ہے وہ آدمی جو رمضان کے فرائض کے ساتھ تراویح کا خوب اہتمام کرے۔ تو ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، ہر محلے والے کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنا یہ محلے کی مسجد کا حق ہے، لہذا کوئی عذر نہیں ہے تو آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ رمضان کی ساری نمازیں اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کریں گے، نوافل اور سنن کا اہتمام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات ہے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے۔ خود حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رمضان میں اس کی تسبیح بھی کثرت سے پڑھیں۔ اور دیکھو رمضان کی ایک بہت اہم عبادت ہے تلاوت، لہذا نمازوں کے علاوہ ذکر و اذکار کے علاوہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں لگنا چاہیے۔ سال بھر دنیاوی کام کاج اور مشغولی کی وجہ سے یا صحیح معنوں میں گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ رمضان میں یہ کوشش کرے جو سال بھر نہیں پڑھتا ہے، کم سے کم رمضان میں 1 قرآن شریف، 2 قرآن شریف، 3 قرآن شریف تو ضرور پڑھیں گے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے باب میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک پورا قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ گھر کے سارے کام کاج، مہمانوں کی افطاری کا انتظام، ان سارے کاموں کے باوجود ہر بیٹیاں روزانہ 15 17 پارے تلاوت کر لیتی تھی۔ آپ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے، میں 2 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری اس بستی لاجپور میں اللہ کی بعض خواتین ایسی ہے، بعض بندیاں ایسی ہے جو بندیاں جو اسلام کی خاتون ہے، وہ خواتین روزانہ 20 پاروں کا اہتمام کرتی ہے۔ ہم تو مرد ہیں، اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے، بہت کچھ کر لیا ہے، ہمت کرے، ارادہ کرے تو ہمارے لیے 5 پارے، 10 پارے، 15 پارے پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام، صبح شام کچھ تسبیحات کا اہتمام، فرض نماز کا اہتمام، اور اس کے ساتھ گناہوں کا بچنے کا اہتمام۔ لیکن میرے بھائی آپ سے عرض کروں، آپ نے بات سن لی، میں نے بات کہہ دی، کہنے سننے کے بعد میں نے بھی یہ ارادہ کیا، آپ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ رمضان کا چاند ہوتے ہی یہ کام شروع کر دیں گے، تو یہ کبھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ ہر کام کو پابندی سے کرنے کے لیے اس سے پہلے مشق اور پریکٹس چاہیے۔ کھلاڑی کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو پہلے بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے، اور اس کے بعد کھیل کے میدان میں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عمل کرنے کا میدان ہے، اس میدان میں آنے کے لیے پہلے سے مشق کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ شعبان کے ہمیں 27-28 دن عطا فرمائے، اس رمضان کی تیاری کے لیے مشق کے دن ہے، لہذا اس میں ہمیں مشق کرنی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ کوئی بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، چھوٹا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، آج ہی سے یہ طے کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں گے۔ فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اس کا اہتمام ابھی سے شروع کرے۔ تکبیر اولیٰ کا، صف اولیٰ کا اہتمام نہیں ہے، ابھی سے شروع کرے۔ نوافل پہلے اور بعد کی اس کا اہتمام نہیں ہے، آج ہی سے شروع کرے۔ ذکر و اذکار اور تسبیحات کا اہتمام نہیں ہے، آج ہی سے شروع کرے۔ تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، آج ہی سے شروع کرے۔ میرے بھائی 27-28 دن تک ہم نے پریکٹس کی، مشق کی، تو انشاءاللہ پہلی رمضان کے آنے پر ان سارے اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی یاد رکھو،
جو آدمی رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ اللہ کی رضا، خوشنودی اور فرمانبرداری کے ساتھ گزرتا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رمضان کا اثر پورے سال پر پڑتا ہے۔ جس کا رمضان کا مہینہ خیر و خوبی کے ساتھ گزرے گا، بقیہ 11 مہینے بھی عبادت اور خیر و خوبی کے ساتھ گزریں گے، اور رمضان کا مہینہ غفلت کے ساتھ گزرا تو بقیہ ایام بھی غفلت کے ساتھ گزریں گے۔ بہت درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اتنی بڑی بستی ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن ایک وبا ہمارے اندر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مرد، بہت ساری نوجوان عورتیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے بعد بے تحاشا روزوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح پورا سال فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتا، روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر ڈھٹائی کے ساتھ روزے کو چھوڑتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی قدر نہ کرے۔ اللہ کے رسول کا دعا کرنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آمین کہنا۔ میرے بھائی، رمضان کو ہم نے گناہوں سے گزارا، راتوں کو کھیل کود میں گزارا، مجلس بازی میں گزارا، اللہ کی نافرمانی میں گزارا، یقین مانیے ہم اللہ کے رسول کی لعنت کے اور جبرائیل آمین کی آمین کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کو پورا کیا، رمضان کو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ گزارا، اللہ کی ذات سے امید ہے اس ایک مہینے کو اس کی فرمانبرداری کے ساتھ گزارنے سے اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دیں گے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں بہت محبت سے کہتا ہوں، ہر جمعہ کو یہ اعلان ہوتا ہے، میرے بھائی جلدی آؤ، نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کا اہتمام کرو، پیچھے کے لوگ آگے آ جائے، بچے پیچھے ہو جائے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کو کہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، سرکس کی مجلس ہو، ٹورنامنٹ ہو، کرکٹ کا میدان ہو، کیا ہمیں کہنا پڑتا ہے آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے نماز کے لیے آگے آؤ، بہت بری چیز ہے۔ میں بہت محبت سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، اذان جمعہ پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کا اہتمام کرے۔ ہر جمعہ کو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس واجب کو چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کی نگاہ میں نافرمان بن رہا ہے۔ اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ٹھنڈے دل سے ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اطمینان سے سنتیں پڑھ رہے ہیں۔